ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ماہ مقدس میں ایک عبادت کی جاتی ہے جس کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اعتکاف نہایت سنجیدہ عبادت ہے۔ جس طرح اس عبادت کا اہتمام مرد کرتے ہیں بعین ہی، اسی طرح خواتین عورتیں جو ہیں وہ بھی اس عبادت کا اہتمام کرتی ہیں۔ ہمارے معاشرہ میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا ذہن یہ ہے کہ عورت اگر اس نے اعتکاف کرنا ہے نا تو وہ گھر میں اعتکاف کرے گی۔ اب شرعی دلائل کی روح سے ہم نے دیکھنا ہے کہ آیا گھر کے اندر عورت اعتکاف بیٹھ سکتی ہے یا کہ نہیں بیٹھ سکتی۔ سورۃ البقرہ دوسرا پارہ، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم عورتوں سے مباشرت نہ کرو اس حال میں کہ تم اعتکاف کرنے والے ہو مساجد کے اندر۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے عبادت اعتکاف کو مساجد کے ساتھ خاص کیا ہے، اعتکاف کا تذکرہ کیا ہے اور اس کی تخصیص مساجد کے ساتھ کی ہے، جس سے واضح طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف اگر مرد کرے تب بھی مسجد میں کرے گا، اعتکاف اگر عورت کرے تب بھی مسجد میں ہی کرے گی۔ صرف اتنا ہے کہ عورت وہ مستورہ ہے، صنف نازک ہے، اس کے پردے کا اہتمام ہو اور عورت کو کسی قسم کے فتنے کا ڈر نہ ہو کہ میں مسجد میں اعتکاف کر رہی ہوں اور وہاں پر کسی فتنہ کی نظر نہ ہو۔ اگر فتنے کا ڈر نہ ہو اور عورت اعتکاف کرنا چاہتی ہو تو شریعت مطہرہ سے یہی ثابت ہے کہ عورت اعتکاف مسجد کے اندر کرے گی۔ حدیث پاک میں کتاب الاعتکاف صحیح البخاری کے اندر موجود ہے کہ سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ السلام اعتکاف کرتے اور ہم مسجد کے اندر پیارے حبیب علیہ السلام کے لیے خیمہ نصب کیا کرتی تھی۔ آپ کے لیے خیمہ لگایا گیا اور اعتکاف کی نیت سے میں نے بھی مسجد کے اندر اپنا خیمہ نصب کروا لیا۔ جب مجھے دیکھا تو سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے مجھ سے اجازت مانگی، بھی آپ رفاقت مصطفیٰ میں اعتکاف کر رہی ہیں تو میرے لیے بھی خیمہ لگوا دیجیے۔ تو دیکھا دیکھی ریس پریسی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بھی خیمہ لگوا دیا۔ جب سیدہ حفصہ نے خیمہ لگوایا، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا، ان کا بھی آپ اعتکاف کر رہی ہیں تو میں کیوں نہ کروں۔ دیکھا دیکھی انہوں نے بھی خیمہ لگوا دیا۔ اچھا، اب نبی مکرم علیہ السلام نے جب ان خیموں کو صبح دیکھا، آپ نے فرمایا یہ کن کی خیمے ہیں؟ کہا کہ یہ ازواج مطہرات کی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا اس طرح دیکھا دیکھی جو عمل کیا جاتا ہے اس کے ذریعے یہ نیکی حاصل کرنا چاہتی ہے؟ اللہ اکبر! کیوں کہ عبادت ہے، سنجیدہ عبادت ہے، نیکی کے حصول کے لیے حسن نیت ہو، ٹھیک ہے اللہ۔ تو نبی مکرم علیہ السلام نے ان خیموں کو اکھاڑ دیا، کہا کہ یہ نیکی ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس سال اعتکاف کو ترک کر دیا ہے اور اس سال کا جو اعتکاف تھا وہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے 10 دن شوال کے اندر اعتکاف کیا ہے۔ تو اب اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ازواج مطہرات جو اعتکاف کیا کرتی تھیں، ٹھیک ہے، تو وہ مسجد کے اندر ہی کیا کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ اس حدیث سے
مسجد کے اندر عورت کا اعتکاف کرنا اس کی نفی پر استدلال کرتے ہیں، حالانکہ یہ استدلال ٹھیک نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جو خیموں کو اکھاڑا تھا وہ اس لیے نہیں اکھاڑا تھا کہ عورت کا مسجد کے اندر اعتکاف کرنا یہ ممنوع ہے، نہیں، اصل میں انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھے جو عمل شروع کیا تھا، اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے ان کو روک دیا تھا۔ کیوں؟ کہ نیکی اس کے اندر نیت اثر ہوتی ہے، اخلاص اثر ہوتا ہے، تو اس طرح عمل کرنے سے اخلاص کا فقدان جو ہے وہ پایا جاتا ہے، تو نبی مکرم علیہ السلام نے ان کو روک دیا تھا۔ اس لیے نہیں کہ عورت کا مسجد کے اندر اعتکاف کرنا یہ منع ہے۔ دیکھیں السنن الکبریٰ بہقی کے اندر ایک اثر موجود ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو سب سے ناپسندیدہ جو امور ہیں وہ بدعات ہیں، اور بدعات میں سے ایک بدعت یہ بھی ہے کہ عورت مسجد کو ترک کر کے اپنے گھر کے اندر اعتکاف کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید سے بھی یہی ثابت ہے کہ عورت اعتکاف مسجد میں کرے، احادیث نبویہ سے بھی یہی ثابت ہے کہ عورت گھر کی بجائے مسجد میں اعتکاف کرے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا بھی یہی نظریہ تھا کہ عورت نے اگر اعتکاف کرنا ہے تو وہ مسجد میں کرے۔ گھر کے اندر اعتکاف کرنے کو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کو بدعت سمجھتے تھے، اور علماء حنفیہ میں سے ابن نجیم حنفی البحر الرائق کے اندر ان کا یہ فتویٰ موجود ہے، وہ کہتے تھے کہ جامع مسجد کے اندر اعتکاف کرنے میں ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے بلکہ جائز ہے، یعنی عورت اگر اعتکاف کرنا چاہتی ہے تو وہ کسی جامع مسجد کا انتخاب کرے۔ تو ان تمام دلائل کا خلاصہ یہ نکلا کہ عورت نے اگر اعتکاف کرنا ہے تو وہ مسجد کا رخ کرے، ٹھیک ہے، گھر کے اندر شرعی طور پر عورت کا اعتکاف نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صحیح بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔